یہ کہانی ٹھگوں کی بستی کی ہے۔ کئی سال پہلے ایک بوڑھا سوداگر اور اس کا بیٹا آریان ایک دور دراز علاقے میں رہتے تھے۔ ایک دن بوڑھے سوداگر نے کہا، بیٹا، یہ دو بہترین نسل کے گھوڑے ہیں، میں نے انہیں بڑی محنت سے پالا ہے۔ کسی ایسی جگہ لے جاؤ جہاں گھوڑے کم ہوں اور ہر گھوڑا 100 اشرفیوں میں فروخت ہوگا۔ دکن ایک ایسا ملک ہے جہاں یہ گھوڑے اچھے داموں میں بک سکتے ہیں۔ میں بوڑھا ہوں اور سفر نہیں کر سکتا، لیکن اگر تم ہمت کرو اور دور دراز ممالک کا سفر کرو تو شاید دکن کا بادشاہ انہیں اور بھی زیادہ قیمت پر خرید لے۔ آریان یہ سن کر بہت خوش ہو گیا کہ اسے نئی جگہیں دیکھنے کو ملیں گی، لیکن اس کے والد نے اسے ایک نصیحت کی، بیٹا، مغرب کی طرف کبھی نہ جانا۔ ایک ایسی بستی ہے جہاں دھوکہ باز اور فریبی لوگ بستے ہیں۔ جو بھی وہاں جاتا ہے پریشانی کے بغیر واپس نہیں آتا۔ میں بھی ایک بار وہاں گیا تھا اور اپنی نادانی کی ایسی قیمت چکائی کہ عمر پر یاد رہے گی۔ آریان نے اپنے والد سے التجا کی، بابا، بتائیں تو صحیح کہ جب آپ ٹھگوں کی بستی گئے تو کیا ہوا؟ بوڑھے سوداگر نے کہنا شروع کیا، بیٹا، تمہیں یاد ہے جب تم چھوٹے تھے تمہارا ایک بڑا بھائی تھا جس کے ساتھ تم کھیلتے تھے۔ 15 سال پہلے جب میں کاروبار کے سلسلے میں کئی جگہوں پر گیا، تمہارے بھائی کو بھی ساتھ لے گیا تاکہ وہ دنیا دیکھ سکے اور کچھ سیکھے۔ جب ہم وطن واپس آ رہے تھے، بدقسمتی سے ہم ایک انجان علاقے میں جا پہنچے۔ وہاں شام ہوئی اور ہم نے ایک سرائے میں رات گزاری۔ وہاں کے لوگوں کے طور طریقوں سے مجھے پتا چلا کہ یہ وہی ٹھگوں کی بستی ہے جس کا ذکر میں نے سن رکھا تھا۔ میں بہت پریشان ہو گیا اور صبح جلدی نکلنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح جب میں سرائے کا کرایہ دے رہا تھا، سرائے والے کا بھائی روتا ہوا آیا۔ وہ کہنے لگا کہ میری وجہ سے اس کی بیوی کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ یہ بات میرے لیے حیرت کی انتہا تھی۔ وہ بولا، جب تم شام کو گھوڑے سے اترے اور زور زور سے سانس لے رہے تھے، ایک چھوٹا سا کیڑا تمہاری سانس کے زور سے اڑ کر اس کمرے میں چلا گیا جہاں میری بیوی تھی۔ وہ کیڑا اس کے ناک میں چلا گیا اور اسے شدید چھینک آئی، جس کی وجہ سے اس کا بچہ پیٹ میں ہی ختم ہو گیا۔ یہ سن کر ایک مجمع اکٹھا ہو گیا اور سب لوگ اس کی حمایت کرنے لگے۔ ان لوگوں نے مجھے سزا کے طور پر میرا بیٹا مجھ سے لے لیا۔ تمہارے بھائی کی کلائی پر چاند کی طرح کا ایک دل کا نشان ہے۔ وہ بچہ آج بھی ان کے قبضے میں ہوگا۔ بوڑھا سوداگر یہ سناتے ہوئے رو پڑا۔ آریان کو اپنے والد پر بہت افسوس ہوا اور اس نے انہیں یقین دلایا، بابا، آپ فکر نہ کریں، میں کبھی بھی ٹھگوں کی بستی میں قدم نہیں رکھوں گا۔ پھر آریان دونوں گھوڑوں کو لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد وہ ایک دریا پر پہنچا جہاں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ ملاح نے اسے گھوڑوں کے ساتھ اپنی کشتی میں سوار کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، بیٹا، تم مغرب کی طرف جاؤ، وہاں مضبوط کشتی مل جائے گی جو تمہیں دریا پار کرا دے گی۔ آریان بیچارہ مجبوراً مغرب کی طرف چل پڑا کہ اچانک زور کی آندھی چلنے لگی۔ آریان نے پناہ لینے کی کوشش کی لیکن کوئی جگہ نہ ملی۔ اس نے ایک پہاڑ کی طرف دھواں اٹھتے دیکھا اور بڑی مشکل سے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ پہاڑ کے دامن میں ایک گاؤں نظر آیا۔ اسے شک ہوا کہ یہ وہی ٹھگوں کی بستی ہے۔ وہ واپس جانا چاہتا تھا مگر سوچا، کیوں نہ دیکھوں یہ بستی کیسی ہے۔ جیسے ہی وہ جھک کر نیچے دیکھنے لگا، ایک پتھر کھسکا اور آریان لڑک کر گاؤں میں جا گرا۔ خوش قسمتی سے اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ ایک بوڑھا شخص اس کے قریب آیا اور پوچھا، بیٹا، تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ آریان حیران تھا کہ یہ لوگ تو دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ وہ شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا
کہ اچانک بوڑھا رونے لگا۔ آریہ نے دیکھا کہ ایک مینڈک اس کے نیچے دب کر مر گیا تھا۔ بوڑھا روتے ہوئے کہنے لگا، ہائے میرا پیارا بچہ مر گیا، اس کی موت کا بدلہ میں ضرور لوں گا۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم نے بہت بڑا نقصان کر دیا۔ یہ مینڈک بوڑھے کا لے پالک بچہ تھا